بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق یا حبیب اللہ یا رسول اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم شکریہ یا نبی ہو گئی حاضری یا نبی مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی حاضری مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی حاضری یا نبی مل گئی زندگی آنکھ دریا بنی دل سمندر بنا حاضری جب ہوئی شکریہ یا نبی مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی حاضری مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی حاضری یا نبی مل گئی زندگی مجھ کو دربار سے آپ کے مل گئی روشنی روشنی شکریہ یا نبی مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی حاضری مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی حاضری یا نبی مل گئی زندگی ایسی خیرات دی بھر گیا میرا گھر کچھ نہیں ہے کمی شکریہ یا نبی مل گئی زندگی شکریہ
حاضری یا نبی مل گئی زندگی آپ کی نسبتوں نے کیا زو فشاں دور کی تیرگی یا نبی شکریہ یا نبی مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی غازرین مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی غازرین یا نبی مل گئی زندگی پھر بلا لیجئے اپنے دربار میں پھر کہوں یا نبی شکریہ یا نبی مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی غازرین مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی غازرین یا نبی مل گئی زندگی مجھ کو دربار سے آپ کے مل گئی روشنی شکریہ یا نبی مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی غازرین مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی غازرین یا نبی مل گئی زندگی علم کے نور سے کیا اجاگر کیا بخش دی آ گئی شکریہ یا نبی مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی غازرین مل گئی زندگی شکریہ یا نبی ہو گئی غازرین یا نبی مل گئی زندگی مل گئی زندگی مل گئی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے۔ حسین والو سنو 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 حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا
نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو، خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو، جو حر بناتی ہے وہ نعمت عزا مانگو، امام عصر کے آنے کی تم دعا مانگو، دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ بتا رہے ہے شہیدی انتہائی نماز، سمجھ لے سارے عزادار مدعائی نماز، عجیب حال ہے غفلت کرے برائے نماز، جو یا حسین کہے اور بھول جائے نماز، یہ کیسے ہو کہ ہو فرش عزا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ حسینیوں کے عقائد میں اشتباہ نہیں، عمل میں ان کے کبھی شرک کا گناہ نہیں، نماز و خمس کے منکر سے رسم و راہ نہیں، خدا کا گھر ہے یہ مسجد یہ قتل گاہ نہیں، رہے نہ دین اگر اتقا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ وضو صغیر کے خون سے کیا ہے شے نے یہاں، قیام کرتے ہیں لاشیں اٹھا کے شاہ زمان، رکوع سینہ اکبر سے کھینچنا ہے سنا، گالے پہ سجدہ داخل میں ایک چھری ہے رواں، حسین جیسی کسی سے ادا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ زمین یسر کے ہنگام آئے ابن علی، بچھی زمین پہ تھی جائے نماز تیروں کی، لہو میں ڈوبی ہوئی خاک پر جبیں رکھی، نماز عصر کو مولا نے زندگی دے دی، میں مر بھی جاؤں تو لے کے قضا نماز
نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. دل حسین میں ہے زخم سینہ اکبر. ملال فرقت غازی نے توڑ دی ہے کمر. ابھی تو تازہ ہے اصغر کا خون چہرے پر. اس اہتمام سے سجدے میں ہے حسین کا سر. کمر ہو تن سے جدا سر جدا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی. میں ہوں رضا عباس. ہیڈ لائنز میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبریں. ایران میں جوہری ایندھن UF6 تیار کرنے والی فیکٹری کی سرگرمیوں کا آغاز. اسلامی جمہوریہ ایران کے شہر اصفہان میں قائم جوہری ایندھن کے سب سے اہم شعبہ UF6 بنانے والی فیکٹری کی سرگرمیوں کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا. فلسطینی کاز سے سعودی عرب کی خیانت. سعودی عرب سمیت 4 عرب ممالک نے فلسطین کے مسئلے سے متعلق امریکہ کے متنازع امن منصوبے کی حمایت کر دی. دانیال عزیز 5 سال کے لیے نااہل قرار. سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں سزا سنا دی. جو گناہ کیا ہی نہیں عدالت نے اس پر مجرم ٹھہرا دیا. دانیال عزیز. بابر اوان کا اس پر کہنا تھا اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں بڑا شیر مفرور ہے اور چھوٹا شیر مجبور. کبھی گانا گاتا ہے اور کبھی پان کھاتا ہے بابر اوان. نہال اور دانیال آؤٹ. طلال آج بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے. نواز شریف، مریم نواز، شائخہ خان عباسی، احسن اقبال کے سر پر بھی توہین عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے. مریم نواز اور نواز شریف کو مزید 1 دن کے لیے حاضری سے استثناء مل گیا. ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کے وکیل کے حتمی دلائل جاری. عدالت نے بیگم کلثوم نواز کی نئی میڈیکل رپورٹ طلب کر لی. سپریم کورٹ نے PIA میں بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی. قومی ایئر لائن کا آڈٹ کرنے کا حکم. مارخور کی تصویر لگانے کی بجائے باتھ رومز بہتر بنانے پر توجہ دی جائے. چیف جسٹس کے ریمارکس. دہا بیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن. کراچی کو پانی فراہم کرنے والی لائن پھٹ گئی. کراچی کو پانی کی سپلائی معطل. قومی شاہراہ اور پمپنگ سٹیشن سے منسلک سڑک زیر آب آ گئیں. پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ سست روی کا شکار. ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور جگہ جگہ کھدائی سے شہری بیزار. ناقص منصوبہ بندی کے باعث تحریک انصاف کا ووٹ بینک متاثر ہونے لگا.
ملک بھر میں فسادیوں کا تعاقب جاری، شمالی و جنوبی وزیرستان میں فورسز کا کامیاب آپریشن، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، سبی سے 5 مشتبہ دہشت گردوں کو دھر لیا۔ زینب کے قاتل کو سرعام پھانسی دینے کی اپیل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق نے معاملہ ڈویژن بینچ کو ریفر کر دیا۔ ننھی پری کے والد کی درخواست پر سماعت اب 2 جولائی کو ہوگی۔ آسمان سے گرتی بوندوں نے رنگ جما دیا، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے رم جھم۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی بارش کی نوید سنا دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے آپریشن آل آؤٹ دوبارہ شروع کر دیا، قابض فوج شہریوں کو ہراساں کرنے لگی، حریت قیادت گھر میں نظر بند، مظاہرین پر بیلٹ گن کا بے دریغ استعمال جاری۔ فٹ بال کے سنسنی خیز عالمی جنگ، جاپان آج پولینڈ سے ٹکرائے گا، سینیگال کا ٹاکرا کولمبیا سے ہوگا، پاناما اور تیونس مد مقابل، انگلینڈ کا جوڑ بیلجیم سے پڑے گا۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی، مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ iqraTv.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، ہم اپنی گفتگو کر رہے تھے انسان از نظر قرآن۔ یہ ہماری گفتگو جو ہے اس کو ہم اس ترتیب کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے کہ پہلا مرحلہ ہے خود شناسی، یعنی انسان خود اپنے آپ کو پہچانے کہ خود انسان از نظر قرآن کیا چیز ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے خود سازی، کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اللہ کا بندہ کیا چیز ہوا کرتی ہے، اور انسان اللہ کا بندہ اگر بننا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، قرآن کریم اس اصطلاح سے کیا مراد لیتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے خود شناسی، جس میں ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں ہم اس گفتگو کی طرف آئیں گے کہ خود سازی، انسان اپنے ذات کی تعمیر کیسے کرتا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں جامعہ شناسی، جس ماحول کے اندر انسان زندگی بسر کر رہا ہے، وہ جامع انسانی معاشرے جو ہیں یہ کیا چیز ہوتے ہیں، یہ کن ستونوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، انسانی معاشروں کے اندر پیدا ہونے والی خرابیاں کیا چیز ہیں اور ان کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔ اور آخری مرحلہ ہے جامعہ سازی، کہ ایک انسان جو ہے اس نے جب یعنی اپنی ذات کی اصلاح کر لی، خود سازی کر لیا، تو اس تیسرے مرحلے میں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے باخبر رہے، اسے انسانی معاشروں کے اندر جو پیدا ہونے والی خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے، جسے خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظلم، انسانی معاشروں سے ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، اور یہ اس کی جاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو اور معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ کام کرنے کی کوشش کرے، یا خود کھڑا ہو جائے اور یا کسی کنو ما صادقین، کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ ہو اور ان کی معیت اختیار کرے، ان کے ساتھ مل کے جو اس امر کو، اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنے ابتدائی مرحلے میں چل رہی تھی کہ خود شناسی، یعنی انسان از نظر قرآن۔ تو 5 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ جو بھی روئے زمین پر آدم کی اولاد موجود ہے، رنگ مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، پسند اور ناپسند مختلف ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں بحیثیت انسان کے، وہ کسی رنگ اور نسل سے ہو، کسی زبان کا ہو، کسی علاقے کا ہو، لیکن بحیثیت انسان کے اس کے اندر یہ 5 خصوصیات جو ہیں، یہ ایک امر لازم ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک فطرت عطا کی ہے۔ وہ فطرت جو ہے ان الانسان خلق ہلوعا،
انسان کو اپنی فطرت کے اندر مفاد پرست ہے، وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ان بلٹ آئٹم ہے، ناقابل تغییر ہے، نان ویریبل آئٹم ہے، یہ انسان کی تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ جب تک وہ اس پر لفظ انسان صادق آ رہا ہے وہ اپنی فطرت کو تبدیل نہیں کرے گا، اور دین جو ہے اسی فطرت پر اٹھتا ہے۔ یہاں سے اگلا مرحلہ ہے کہ جہاں سے انبیاء علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کا کام شروع ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور آ کے یہ 3 امور انجام دیتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ نبوت و رسالت جو ہے جاری کیا، اور ان کے اوصیاء کرام کی شکل میں، اولیاء کرام کی شکل میں، اور یہ اتنا کمپریہنسو نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ مُنذِرٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ۔ ہم نے کبھی کسی قوم کو بغیر ہادی کے اور بغیر ڈرانے والے کے نہیں چھوڑا، اور اسی چیز کو جب حساب و کتاب کی منزل میں انسان پہنچے گا اور حساب و کتاب ہو جائے گا، اور وہ لوگ جو ہیں جو ناکام ہو جائیں گے اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ان سے وہاں پر جہنم کے موکلان فرشتے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا، تو سب کے سب قبول کریں گے، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہمارے پاس وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے ہمیں نصیحت بھی کی تھی، انہوں نے ہمیں ڈرایا بھی تھا، لیکن ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے اس چیز کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا کمپریہنسو نظام جو ہے وہ اس چیز کے لیے قائم کیا ہوا ہے، جو یعنی جب سے ہمارا باپ آدم پیدا ہوا اس وقت سے لے کے آتا دم، اس وقت جب کہ میں آپ کے ساتھ یہ کلام کر رہا ہوں، یہ اس وقت تک روئے زمین پر یہ نظام پورے بتمام ہی و کمال ہی جاری و ساری ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں آ کے؟ فطرت انسان کی ہے وہ مفاد پرست ہے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام اسے آ کے اصل میں حقیقی مفاد شناخت کرواتے ہیں کہ اصل مفاد ہے کیا چیز اور اصل نقصان ہے کیا چیز۔ یہ کام جو ہے یہ انسان سازی کا 3 مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کی، اس کے علم و قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کائنات میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہ ان عظمت اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قدرت و کمال کی نشانیوں کی طرف عقل انسان کو متوجہ کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام رسول ظاہری ہیں اور عقل رسول باطنی ہیں۔ وہ رسول ظاہری آتے ہیں اور رسول باطنی کو مخاطب ہوتے، اس کو دعوت فکر دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کے جو عظمت و جلال کی نشانی ہے، اور اس کوشش میں یعنی یہ جو کام کیا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام رہنمائی کرتے ہیں عقل انسان کے لیے اور اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کے کتاب میں غور و فکر کرو اور اس کو پڑھو، جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آپ اس اونٹ کی طرف دیکھیں، اس پہ غور کریں، کیف خلقت، کیسے پیدا وإلی السماء کیف رفعت، ان آسمانوں پہ غور کریں کس طرح سے بغیر ستونوں کے بلند کر دیے گئے، وإلی الارض کیف سطحت، اس زمین پہ غور کریں کیسے پھیلا دی گئی، اس کے اندر پائے جانے والے کمالات جو ہیں یہ۔ اور اس ایکسرسائز کا جو ماحصل ہے، جو نتیجہ نکالنا ہے، فکر انسان کو اس نتیجے پر لے کے آنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ انسان اس یقین کی منزل پر پہنچے کہ نہ خود اقرار کرے کہ میرے پاس بھی کوئی کمال ذاتی نہیں، اور اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں ہے، کہ ہر چیز جو ہے اللہ کی دی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی منبع کمال ہے کائنات کا، اور تمام اشیاء اس کی مخلوقات ہیں، اور کسی شے کے پاس بھی اپنا وجود اور اس وجود کے اندر جو کمال ہے اس کا ذاتی نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ شناخت جب انسان کی پیدا ہو جاتی ہے، اگر یہ شناخت پیدا نہیں ہوتی، زبان سے صرف اقرار ہے یا زباناً بھی انکار ہے، اور عمل کی منزل میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جوانی کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، تو پھر اگلے مرحلے کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا۔ انسان جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے جانشینان برحق جو ہیں 3 کام کر سکتے ہیں، وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، عملی نمونہ پیش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، باقی جو الہی نظام ہے اس کے اندر کل نفس بما کسبت رہینہ،
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کسی کی کاوش جو ہے وہ میرے کام نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی جو مثال دی ہے، یہ ایک بہترین یعنی آئی اوپنر ہے تمام نسل آدم کے لیے، کہ باپ اگرچہ نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بیٹا جو ہے اس کا عمل غیر صالح ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو وہ اپنے آپ کو الہی غضب سے نہیں بچا سکے گا، ولو اس کا باپ جو ہے اس کی سفارش کرنے کے لیے بھی آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یتلو علیہم آیات ہی، وہ آتے ہیں اور آ کے عقل انسان کو توجہ دلاتے ہیں کہ اس کائنات کی کتاب کو پڑھو، اس میں غور و فکر کرو۔ اور یہ جو قرآن کریم ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ایک اس کائنات کی جس طرح سے کوئی ایک یعنی فیکٹری مالک ہے، وہ ایک پروڈکٹ تیار کرتا ہے، تو جب وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں فلوٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایک کیٹلاگ ساتھ دی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم در حقیقت یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک پروڈکٹ ہے۔ خود انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا اور انسان کا خالق ہے، اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ بھیجی ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اور جو انسان کو بتاتی ہے کہ یہ کائنات کیا چیز ہے، اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کب اور کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے، اور کیسے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، مختلف اشیاء کی ان کی خلقت کی حکمت کیا ہے، کس چیز کو کس میں ملائیں گے۔ جیسے کہ یہ ابھی رمضان المبارک داخل ہو رہا ہے، تو اس کے اندر یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، آپ اس کو یہ اصل میں یہ روحانی سائنس ہے، اسے کیمسٹری سمجھیں آپ۔ جیسے کیمسٹری میں ہے H2+O، ہائیڈروجن پلس آکسیجن، اگر ان کو آپس میں ایک سرٹن کمبینیشن میں ملائیں مخصوص حالات میں تو یہ پانی بنا دیں گے۔ اگر ان کو اس مخصوص کمبینیشن کے ساتھ آپس میں نہیں ملائیں گے تو یہ گیسوں کی شکل میں علیحدہ علیحدہ رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ پہلی چیز ہے ایمان، کتب علیکم الصیام، اس کے اندر روزے کو ایڈ کرو۔ ایمان جمع روزہ، لعلکم تتقون از ایکول ٹو تقوی۔ یہ ایک باقاعدہ ایک کمبینیشن ہے اس چیز کے لیے۔ وہ آتے ہیں اس چیز کے لیے اور آ کے عقل انسان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ تو دوسرا مرحلہ ان کا ہے، پہلا مرحلہ یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا مرحلہ ہے یزکیہم، اور تیسرا مرحلہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ طریقہ کار ہے اس چیز کے لیے۔ تو ہم انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو آگے اپنے جاری رکھیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کیا کردار ادا کرتے ہیں اور عقل انسان اس کا کیا رول ہے، اس کو انشاءاللہ آنے والے گفتگو میں ہم مزید واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانسی دور کرنے کا فطری علاج، ایک گلاس دودھ میں 1 چائے کا چمچ ہلدی ڈال کر صبح، دوپہر اور رات کو پینا شروع کریں، یا پیاز کا رس اور شہد برابر مکس کر کے 1 بڑا چمچ ہر 3 گھنٹے بعد پئیں۔ اس سے کھانسی دور جاتی رہے گی۔ پانی زندگی کی بقا کے لیے ایک جزو لازم ہے، اس لیے اس کا محتاط استعمال اشد ضروری ہے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا شمار ان 36 ممالک میں ہوتا ہے جو صاف پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 2040 تک پاکستان ایسے 20 ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، اور ایک اور اندازے کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے 2.5 لاکھ بچے پانی سے پیدا شدہ بیماریوں سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے چند علاقہ جات جیسے سندھ اور خصوصاً تھر جیسے علاقے کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور پنجاب میں 50% سے بھی کم
لوگوں کو پائپوں کے ذریعے صاف پانی تک رسائی ہے، جبکہ دیہات میں رہنے والے لوگوں کی صورتحال اس سے بھی بری ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے دستور پاکستان کے موافق پانی ہر شہری کا بنیادی حق ہے؟ اس لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو صاف پانی مہیا کرے، جو کہ نہ صرف صاف ہو بلکہ ضروریات کے لیے کافی بھی ہو۔ پانی کی عدم فراہمی میں شکایات کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے آپ واسا کے دفتر میں جا کر شکایات کر سکتے ہیں۔ ہر ڈویژن کا نمبر مختلف ہے، جو کہ واسا کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ آپ اپنے علاقے کے متعلقہ نمائندہ جات بشمول MNA، MP اور حکومت کے لوکل نمائندوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام منتخب نمائندوں کی فہرست قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے باوجود آپ کی شکایات کا ازالہ نہ ہو تو آپ دستوری عرضی دعویٰ بھی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت دائر کر سکتے ہیں۔ ذاتی حیثیت میں پانی کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار۔ نہاتے وقت پانی کا کم سے کم استعمال، پانی کی لیکیج کو جلد سے جلد بند کرنا، گندے پانی کا مثبت استعمال جیسا کہ پودوں کو پانی دینا، پانی کے بلوں کا حساب کتاب رکھنا تاکہ آپ کا ماہانہ خرچہ ایک حد میں رہے، برتن دھوتے ہوئے یا دانت صاف کرتے ہوئے پانی کی ٹوٹی کو مستقل طور پر کھلا نہ رکھنا۔ لہٰذا یہ صرف ریاست کی ہی نہیں بلکہ آپ کی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پانی جیسی نعمت کی حفاظت کریں، کیونکہ ایک باخبر شہری ایک با اختیار شہری ہوتا ہے۔